الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا وہو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذلک یلقى اثاما یضاعف لہ العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور رحیم ومن تاب وعمل صالحا فإنہ یتوب الی اللہ متابا والذین لا یشہدون الزور وإذا مروا باللغو مروا کراما والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما۔ بڑی برکت والا ہے وہ جس نے بنائے ہیں آسمان میں برج اور بنایا ہے اس میں سورج اور چمکتا ہوا چاند، اور وہی ہے جس نے بنایا ہے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا، اس کے لیے جو چاہتا ہے کہ وہ نصیحت قبول کرے یا چاہتا ہے کہ شکر گزار بنے۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو چلتے ہیں زمین پر ایسا ایسا، اور جب گفتگو کرتے ہیں ان سے جاہل تو وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ تم سلامت رہو، اور جو رات بسر کرتے ہیں اپنے رب کے حضور سجدہ کرتے ہوئے اور کھڑے ہوئے، اور جو عرض کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے رب دور فرما دے ہم سے عذاب جہنم، بے شک اس کا عذاب بڑا مہلک ہے، بے شک وہ بہت برا ٹھکانہ اور بری جگہ ہے۔ اور جب وہ لوگ خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی اور نہ کنجوسی کرتے ہیں، ان کا خرچ اعتدال پر ہوتا ہے۔ اور جو لوگ نہیں پوجتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور خدا کو، اور نہیں قتل کرتے اس نفس کو جن کا قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور نہ بدکاری کرتے ہیں، اور جو یہ کام کرے تو وہ پائے گا سزا، بڑھا دیا جائے گا اس کے لیے عذاب روز جزا، اور ہمیشہ رہے گا اس میں ذلیل و خوار ہو کر۔ مگر وہ جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو یہ وہ لوگ ہیں، بدل دے گا اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جس نے توبہ کی اور نیک کام کیے تو اس نے رجوع کیا اللہ تعالیٰ کی طرف جیسے رجوع کا حق ہے، اور جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور جب گزرتے ہیں کسی لغو چیز کے پاس سے تو بڑے باوقار ہو کر گزر جاتے ہیں،
اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے ان کے رب کی آیات سے تو نہیں گر پڑتے ان پر بہرے اور اندھے ہو کر، اور وہ جو عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب رحمت فرما ہم پر، ہمیں اپنی بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر اور بنا ہمیں پرہیزگاروں کے لیے پیشوا۔ یہی وہ خوش نصیب ہیں جن کو ملے گا جنت میں بالا خانہ ان کے صبر کے بدلے، اور ان کا استقبال کیا جائے گا وہاں دعا اور سلام سے، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ بہت ہی عمدہ ٹھکانہ اور قیام کی جگہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں کیا پرواہ ہے تمہارے رب کو اگر تم اس کی عبادت نہ کرو، پس تم نے جٹلانا شروع کر دیا تو اب وہ ہوگا وہ عذاب جو تم سے لپٹ جائے گا۔ پچھلے فرمان الہی میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت بیان فرمائی کہ جس اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تمہیں کہا جاتا ہے وہ وحدہ لا شریک ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی تخلیق، توحید، ربوبیت اور رحم و کرم کی گواہی دیتا ہے، اور جہاں میں دیکھو آسمان و زمین، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، خشکی، دریا، ہوا، بارش، پھل اور پھول، ہر چیز اس نے ان کی خدمت کے لیے بنائی ہے، اس لیے ہر وقت اس کے خوف، محبت، احسان مندی اور غلامی میں رہنا چاہیے، اور اس کے بغیر کسی کو اس کا شریک نہ صفات میں نہ ذات میں بنانا چاہیے۔ لیکن یہ حقیقت وہی سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں جن کے دل و دماغ روشن ہوتے ہیں۔ یہی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جو اس روشنی سے محروم ہوتے ہیں وہ شیطان کے قبضے میں آ کر ظلمت میں ڈوب جاتے ہیں، نہ ان کی عقل کام کرتی ہے نہ بصارت۔ آج کے فرمان الہی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی تعریف بیان کی کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے بن جاتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، ان کا صلہ و نام کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ لوگ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی محبت اور خوف میں رہتے ہیں، ان میں غرور نہیں ہوتا، بلکہ ہمیشہ یہ یقین رکھتے ہوئے کہ وہ اپنے اللہ پاک کے بندے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں، بڑے نرم طریقہ سے زمین پر چلتے ہیں، نہ ان میں غرور اور تکبر ہوتا ہے نہ اکڑ۔ ان کی چال سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی کے محکوم ہیں، یہ سچ کے پیکر ہیں۔ یہ لوگ جب دوسرے لوگ آرام سے سوئے ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں سجود اور قیام میں مست ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں اور اس کی رضا اور پناہ مانگتے ہیں۔ یہ لوگ نہ فضول خرچ ہوتے ہیں اور نہ بخیل، بلکہ اپنی ضرورت کے مطابق خرچ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں سب کچھ خرچ کر کے بھی کم سمجھتے ہیں۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ مومن کبھی مطمئن نہیں ہوتا، اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں کچھ نہ کر سکے تو بھی پریشان ہوتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے راستے بہت کچھ کر دے تب بھی کم سمجھتا ہے کہ اس سے اور زیادہ میں نے کیوں نہ کیا۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، کسی کو نہ مارتے ہیں نہ تکلیف دیتے ہیں، یہ برائی سے بچتے ہیں اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ جو اس طرح کرے گا قیامت کے دن اس سے حساب ہوگا اور اسے عذاب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو اس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے اور یہ توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی شخص گناہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور وہ توبہ پر قائم رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو اس کے نامہ اعمال سے نکال دیتا ہے، لوگوں کے دلوں سے اس کی برائی مٹا دی جاتی ہے، اور اگر وہ مسلسل توبہ پر قائم رہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدلا کر اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ عشاء کی نماز مسجد میں پڑھ کر گھر آئے تو انہوں نے دیکھا ایک عورت دروازے پر کھڑی ہے۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھ سے گناہ ہوا جس سے بچہ پیدا ہوا ہے، اور میں نے اس بچے کو بھی قتل کر دیا ہے، کیا میرے لیے معافی ہے؟ ابو ہریرہ نے فرمایا ہرگز نہیں، تو دوہرے گناہ کبیرہ میں مبتلا ہوئی ہے۔ وہ عورت روتی ہوئی واپس چلی گئی۔ نماز فجر کے بعد ابو ہریرہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور سارا معاملہ عرض کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تم نے بہت برا کیا، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں سنا کہ توبہ کرنے والے کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس پر قائم رہنے والے کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ بہت پریشان ہوئے اور گلی کوچوں میں اس عورت کو تلاش کرنا شروع کیا۔
آخر اسے پا لیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اسے سنا دیا۔ وہ عورت سجدہ میں گر گئی اور بہت روئی اور کہا، اے اللہ، تیرا بہت شکر ہے کہ تو نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ اس طرح ایک بوڑھا شخص لاٹھی کے سہارے مشکل سے چل کر خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ساری زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے۔ میرے اتنے گناہ ہیں کہ اگر ان کو ساری مخلوق خدا پر ڈالا جائے تو وہ بھی ڈوب جائیں گے۔ کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے؟ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اسلام قبول کیا؟ اس نے عرض کی کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کے بغیر کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جا، تمہارے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب انسان اللہ تعالیٰ کا بندہ بن جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو سمجھ کر اس پر عمل کرتا ہے اور اپنے زیر اثر اہل خاندان، بیوی، بچے، بما سب چیزوں کے اللہ تعالیٰ کی غلامی اور حفاظت میں دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہے، اے اللہ پاک، ان کو پرہیزگار بنا، اپنا غلام بنا، تاکہ قیامت کے دن یہ سب میرے ساتھ تیرے غلاموں میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے، اور جو لوگ ان احکام پر عمل نہیں کرتے انہیں عذاب عظیم میں گرفتار کرتا ہے۔ سامعین اکرام، غور سے سارا فرمان سنو تو یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو بندہ بن جاتا ہے اس کے اقوال و افعال، کردار گمراہوں سے مختلف ہوتے ہیں اور وہ باوقار ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بندہ وہی بنتا ہے جو دولت نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مستفید ہوتا ہے۔ یہ وہ دولت ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں بیٹھ کر یاد الہی سے اپنے سینے صاف کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ رب اغفر وارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔